بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ ماعون ہے اور سورت نمبر 107 اور یہ سورت بھی 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت کے نام ماعون کیوں پڑی؟ جو آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس ماعون کو اٹھا کر یہاں پر ایک نام دیا گیا ہے. کسی نہ کسی چیز کے نام دیے جاتے ہیں اور اس نام سے انسان جانتا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے روزے سزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. یہاں پر مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کو مار بھگاتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، کھانا دینے کے لیے نہیں ابھارتے ہیں. فویل للمصلین، تو ان کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھتے ہیں غفلت سے، جو غفلت کے حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیز دینے سے منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اس میں یہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا. کیا آپ ان لوگوں پر غور نہیں کرتے، ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ کل قیامت میں جو سوال جواب کیا جائے گا، وہاں پر جو ان سے پوچھا جائے گا، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں؟ رأیت، میں نے دیکھا، تو آرائیت آپ کو مخاطب کر کے تمام لوگوں کے یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے وہ لوگ جھٹلاتے ہیں؟ اب جھٹلانے میں مشرک بھی ہیں جو اللہ کے سیرے سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر منافقوں کا بھی ذکر ہے، ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یعنی یتیم کو دھکا دیتے ہیں. دھکا دینے سے مطلب یہ ہے جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے بلوغت سے پہلے، بلوغت کے بعد پھر وہ بچہ یتیم نہیں کہلاتا. بلوغت سے پہلے اگر اس کا بچہ، اس کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے مال کو ہم ہڑپ لیں، اس کے مال پر ہم قبضہ جما لیں، اور خدا نہ خواستہ دوسرا بھی کوئی اس کے دروازے پر جاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو نہیں دیتا ہے، بلکہ لان تان کرتا ہے، اس کو دھکار کر بھگا دیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بلبلاتا ہے. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو ایک وقت کھانے کے لیے ترستے ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اس طریقے سے لوگ یتیم کو دھکا دیتے ہیں. یہاں پر وہی مراد ہے، اس میں منافق خاص طور سے منافقوں کا ذکر ہے اور مسلمانوں کا ذکر ہے. کیسے لوگ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، جب
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں بار بار یتیموں کا ذکر کیا ہے کہ یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کا سہارا بنو، یتیموں کا امداد کرو، لیکن یہاں پر کیا ہے، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ اگر اس کے جاننے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ یہ بچہ ان چیزوں کو بھول جائے اور اس کے مال پر قبضہ جما لے۔ اس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں۔ اور کھانے کے جو تعلق ہے، بہت سارے ایسے گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، علاقے ہیں جہاں پر لوگ کھانے کے لیے بلبلا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر لوگ کھانا پھینک دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، ایک صاحب ایسے شخص ہیں جو خود سے کھانا بنا کر نہیں کھلاتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے کچھ غلہ خرید کر، کچھ کھانے کے جو سالن وغیرہ اس کو خرید کر رکھتے ہیں، اور اس کے آدھے دام میں جو لوگ غریب ہیں، غریب طبقے کے جو لوگ ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم اس کو آدھے دام میں لے جاؤ اور اپنے پیٹ کو بھر لو۔ اس طریقے سے ابھی بھی لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود کے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں سوچتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، کمزوروں کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسروں کو دیتے نہیں ہیں۔ یہ چیز ہے۔ باہر کا ایک واقعہ ہے، وہ اپنے لگا رکھے اپنے ہوٹل کے سامنے، جو بھی بھوکا انسان ہے، جو بھی کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آ کر بتا کر وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے علاقے میں اس پر دھیان دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کھانا ہے تو اس کھانے کو ہم برباد نہ کریں، اس کھانے کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ کسی نہ کسی بھوکے کو کھلانے کی کوشش کریں۔ پھر آگے فویل للمصلین، یعنی ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کراتے ہوئے نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا هُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں مگر کراہتے ہوئے، بالکل ناگواری کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، لیکن بہت ہی کراتے ہوئے، بہت ہی اندر سے نہ چاہتے ہوئے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ لوگ ایسے بھی تو ہیں لیکن دونوں چیز سے انکار کرتے ہیں، نہ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے لیکن بہت ہی کراتے ہوئے آتے ہیں، اور جیسے کہ ڈبکی لگاتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز مکمل ہو، سلام پھیرنے کے بعد سوچتے ہیں کیسے ہم مسجد سے نکل جائیں، کیسے ہم مسجد سے بھاگ جائیں۔ اس طریقے سے لوگ ہیں، اور نماز پڑھتے بھی ہیں الذین ھم یراؤن، تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ یا یہ غور کریں کہ ہم مسجد آتے ہیں، مسجد کے پابند ہیں، لیکن اگر اسے بھول جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے سامنے ہے، فرشتے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم کس نیت سے آ رہے ہیں، کس ارادے سے ہم مسجد آ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ دوسروں کو کچھ دینے سے منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اس میں دو روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے 40واں حصہ ہے، کہ اس طریقے سے لوگ زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ گھر کے معمولی چیز، جیسے کہ مثال کے طور پر برتن ہے، کلہاڑی ہے، رچ ہے، یا اس طریقے سے اور بھی گھریلو استعمال کی جو چیز ہے، ان چیزوں کو بھی لوگ دینے سے انکار کرتے ہیں، لوگ ڈائریکٹ منع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کوئی بھی اگر آس پاس کے ہو، پڑوسی انسان ہو، کچھ بھی اگر سوال کرے، چاہے استعمال کے لیے کوئی ہتھوڑی ہو یا کوئی ریچ وغیرہ ہو یا کوئی کھانے پینے کا کوئی سامان ہو، مثال کے طور پر تیل وغیرہ کا مسالہ وغیرہ کوئی ہو، ان چیزوں سے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کو بتایا جا رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دینے والا بننا ہے لیکن ہمیں انکار کرنا ہے، لیکن لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نوازتے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے آج کے تاریخ میں، آج کے جو ماحول ہے، آج کی جو سوسائٹی ہے، ان تمام خرابیوں میں ہم ملوث ہیں، ان تمام خرابیوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم بالکل اس میں الجھے ہوئے ہیں۔
اور یہ سوچتے ہیں اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو گویا کہ اس کا بھلا ہو جائے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا. نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دل کو صاف کر کے، دل کو بالکل پاک کر کے اگر کسی کو مدد کرتے ہیں، کسی کے ہیلپ کرتے ہیں، کسی کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اس صورت کا مقصد یہی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہمیں روکنے والا نہیں بننا ہے، ہمیں منع کرنے والا نہیں بننا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو بلکہ دینا چاہیے، نچھاور کرنا چاہیے، لٹانا چاہیے. لیکن آج اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس صورت سے یہ پیغام دینا چاہیے، جو بھی ضرورت مند ہو، جو بھی کسی چیز کا سوال کرے، کوئی بھی اگل بغل میں کسی چیز کا سوال کرے، اپنے گھروں میں بھی تلقین کرنا چاہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی تلقین کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ جو سورہ ماعون کا جو پیغام ہے، کیا پیغام ہے. اگر گھر میں کوئی تیل یا مسالے کی وجہ سے لوگ کھانا تیار نہیں کرتے ہیں، غریبی کی حالت میں نہیں تیار کرتے ہیں، ہمیں تلقین کرنا چاہیے، گھر میں بھی تلقین کرنا چاہیے، اور خود بھی اس سورت سے، اس آیت سے پیغام لے کر جانا چاہیے. ہم اس سورت کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان سورتوں پر عمل کرنے والے بنائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ.